کہ جو ہم تک بات پہنچائی گئی ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کی کمزور ترین کیفیت ہے۔ جب یہ بات ہم تک پہنچتی ہے تو ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک طرف دیکھا جائے تو ایک چیلنج سا محسوس ہوتا ہے کہ جی تمہارے سامنے اگر ہو رہا ہے تو تم کیا کرو گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی چیز کو مس یوز بھی کرتے ہیں کسی پہ پریشر ڈالنے کے لیے، حاوی ہونے کے لیے۔ اب اس سچویشن میں اس کو کیسے دیکھا جائے کہ یہ ہم پہ ذمہ داری کیا ہے یا کیا نہیں ہے؟ اس کو کہاں سے پرسیو کیا جائے کہ میرے فرائض میں یہ کیسے شامل ہے کہ میرے سامنے اگر کچھ ہو رہا ہو تو میں کیا کروں؟ ہمارا جو ہم باتیں کرتے ہیں اس میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بات دین کے پردے میں کی جاتی ہے، جھگڑا اصل میں انسان پر ہے۔ دین کے پردے میں کی جاتی ہے اور جھگڑا انسان پر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بدتمیز آدمی کو کون یہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ دوسرے کو ٹوکے؟ بدتمیز آدمی کو کون اجازت دے سکتا کہ وہ، اس کے پاس تو ایک گیون اجازت ہے، مطلب کیونکہ یہاں پہ ٹوکنے کا تو لائسنس سب کے پاس ہے، نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ساری بات لہجے پہ۔ ٹوک کون رہا ہے؟ ایک بدتمیز آدمی ٹوک رہا ہے۔ میں تو کبھی بھی ایک بدتمیز آدمی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے نصیحت کرے، صحیح بھی کرے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، تو آج کل تو سب سے زیادہ سچ گورا بول رہا ہے، تو سارے عیسائی ہو جائیں۔ انسان پہ بات ہے۔ کیا تم ایسے انسان ہو کہ تم کسی دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہو؟ کیا تم ایسے انسان ہو کہ خود نصیحت پہ چل سکتے ہو، کہ تم سارا دن دوسروں کے نقص ہی ڈھونڈتے رہتے ہو؟ یہ جو ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے اسی وجہ سے تو یہ حالت ہے۔ کسی نبی نے شائستگی کے علاوہ کبھی نصیحت کی ہے؟ کسی نبی نے؟ یہ دیکھیں یہ تو برائی کو روکنے کی بات آ رہی ہے میں نا، تو نصیحت تو نصیحت تو برائی کے اگینسٹ ہی کی جاتی ہے نا میرے بھائی۔ آپ میں کوئی برائی ہوگی تو میں آپ کو نصیحت کروں گا نا۔ اگر آپ میں برائی ہی نہیں ہے تو میں نصیحت کس چیز کی کر رہا ہوں؟ میں یہاں پہ لفظ نصیحت کا صرف اس مفہوم میں نہیں استعمال کر رہا کہ میں آپ کو کوئی وزڈم دے رہا ہوں۔ یہ جو برائی کو ٹوکنا ہے یہ نصیحت کرنا ہے کہ ایسے نہ کرو، ایسے کرو۔ تو جو ہاتھ سے روکنے والی بات ہے تو اس سے تو وہ ایسے تو نہیں۔ جہاں پہ فتنہ پھیل گیا ہے وہاں ہاتھ پہ روکو۔ یہ نہیں ہے کہ سڑک پہ چلتے کسی نے سائڈ پہ تھوک دیا اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دو۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کے راجہ بازار میں کل سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ ادھر جو تھپڑ مارنے میں پہل کرے گا وہ 10 تھپڑ خود کھا کے گھر واپس جائے گا۔ اگر ایک دن پورے راجہ بازار میں علم نہ جاگا اور نصیحت جاگ گئی، علم نہ جاگا اور نصیحت جاگ گئی، یعنی کہ فرض کرو 2 منٹ کے لیے کہ کل راجہ بازار کی کسی مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آج بڑا اچھا دن ہے، عید کا دن ہے یا کوئی اور دن ہے، تہوار کا دن ہے، اور آج سارے یہ پریکٹس کریں گے کہ جو برائی ہوتے دیکھیں برائی گے اس کرے کو روکیں گے۔ اس کو ہاتھ سے روکو۔
تو رات کو سارے ٹنڈے گھر جا رہے ہیں. یعنی کہ جس نے 4 لوگوں کو روکا ہوگا اس کو 18 لوگوں نے پکڑا ہوگا کہ نہیں اس برائی کا بدلہ میں نے اسے لینا ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے میرے بھائی. کیا ہو گیا آپ کو؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ مقصد ہے اس کا، اس بات کا یہ مقصد ہے. یہ مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا نا. نہیں تو ہو سکتا. کامن سینس کی بات ہے. یہ بہت اچھے لوگوں کو، بہت اچھے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کو کہا گیا. جن کے بہت بڑے بڑے ایمان تھے ان کو کہا گیا پہلے اپنے آپ کو تربیت کر کے دینی حساب سے اپنے آپ کو وہاں لے کے آؤ، پھر اس کا مطلب سمجھ آئے گا. سب سے پہلے آپ میں ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ کی طبیعت نکتہ چین نہیں ہونی چاہیے. آپ کی طبیعت نقص نکالنے والی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر آپ کے سامنے تو کوئی نقص ہی نہیں ہوگا. اگر پھر آپ کو یہ پتہ کیسے لگے گا کہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ کون سا بات؟ جب نیچے گرے ہوئے بندے نے ان پر تھوک دیا اور وہ کھڑے ہو گئے. تو اس واقعے میں کیا ہے؟ ان کے دل میں ججمنٹ آ گئی، بدلے کی حس آ گئی، ان کا اخلاق ہل گیا اپنی جگہ سے. انہوں نے کہا تم نے معاملہ اپنے اور میرے بیچ میں کر دیا، اب میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا. اتنا احساس ہے اسلام میں. ہاتھ سے روکنا چھوڑو، جہاد ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے جہاد ہو رہا ہے. وہ جو گرا ہوا ہے وہ کافر ہے، مارنا اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہوا. انہوں نے کہا تم نے میرے نفس کو جگا دیا. مفہوم میں سمجھا رہا ہوں. تم نے میرے نفس کو جگا دیا، تم نے میرے اندر بدلے کی حس پیدا کر دی. اب یہ حس پیدا ہونے کی وجہ سے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرا ہاتھ جو تم پہ اٹھا ہوا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ میرا ہاتھ ہے. میں تمہیں چھوڑتا ہوں. یہ معیار ہے. آپ کو کس نے حق دیا دوسرے کو کہیں؟ آپ کی اپنی تو ابھی پیر سے لے کے سر تک ساری کی ساری تربیت رہتی ہے. آپ کا دل تو قابل اعتبار نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا آپ کا دل قابل اعتبار ہے؟ کہ کسی دوسرے انسان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو برائی کی پہچان ہے؟ اگر آبویس ہے، سامنے ہو رہی ہے تو میں پہلے برائی پہ آؤ بیٹا، گہرائی میں جاؤ اس کی. یہ آپ ان لوگوں سے تنگ ہیں جن کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو برائی کا خود اتنا نہیں پتہ. آپ ان لوگوں کی بات کریں. تو سب سے پہلے اپنی تربیت کی طرف توجہ دو. اور نان ججمنٹل ہونا، دل کا نان ججمنٹل ہونا، یعنی کہ میرا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ میں نے یہاں پہ بولا ہے یہ بہت ضروری ہے اس پیرائے کو سمجھنا کہ آپ برائی کو پہچان رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس میں کہیں بھی آپ کی اپنی پسند اور ناپسند کی آمیزش ہے. ایک عام مسلمان کا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں امن، السلام علیکم، اس پہ قائم. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ مجھ سے کوئی شر نہیں پھیلے گا، مجھ سے صرف امن پھیلے گا. یعنی کہ تم بازار میں جا رہے ہو اور تم نے 50 مسلمانوں کو سلام کیا، تم نے سب کو کیا کہا؟
مجھ سے ڈرو نہیں، مجھ سے سب خیر ہے، مجھ سے سب امن ہے، میں تم کو بھی امن دیتا ہوں، میں تم کو بھی امن دیتا ہوں، میں تم کو بھی امن دیتا ہوں، میں تم کو بھی امن دیتا ہوں۔ تمہیں میری آنکھوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری آنکھیں تمہاری جیب پر نہیں ہیں، میری آنکھیں تمہاری عورت پر نہیں ہیں، میری آنکھیں تمہارے کپڑوں پر نہیں ہیں، میری آنکھوں میں کوئی حسد نہیں ہے، میری آنکھوں میں کوئی تکبر نہیں ہے، تمہیں میری آنکھوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری آنکھوں میں تمہارے لیے صرف امن ہے، فلاح ہے، محبت ہے۔ مجھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ یہ جن لوگوں کی میں نے آپ کو آنکھوں کی خصوصیت بتائی ہے، ان لوگوں کی نصیحت سے آپ ڈرتے ہیں؟ وہ اگر ہاتھ روکیں گے تو غلط روکیں گے، وہ اگر زبان سے سمجھائیں گے کہ ایسے بات نہ کرو بھائی، وہ غلط کہیں گے۔ آج تک کبھی کسی ایسی آنکھوں والے بندے سے ملے ہو؟ آج تک کبھی کسی ایسے بندے سے ملے ہو جو سچ مچ سلام کرتا ہو؟ ملے ہو؟ آج کل تو ریچول ہی ہے السلام علیکم۔ تو بس آج کل السلام علیکم اور ہیلو میں کیا فرق ہے؟ یہ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ مجھ سے، میرے جسم سے، میری زبان سے، میری آنکھوں سے، میرے کانوں سے، اور سب سے زیادہ میرے قلب سے، میری روح سے تمہارے لیے امن ہے۔ امن لے کے میرے گھر میں آؤ، میری طرف سے امن لے کے میرے گھر میں آؤ، اور امن لے کے میرے گھر سے جاؤ، اور میرے وجود سے کوئی شر نکل کے تم پہ حملہ نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہے کہ میری دعا ہے، السلام علیکم، میری دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، ہر حساب سے تم پر سلامتی ہو۔ تمہیں میری آنکھوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے تمہیں نظر بد نہیں لگے گی، مجھ سے تمہارے جسم میں حسد کی آگ نہیں بڑھے گی۔ بے فکر ہو کے بیٹھو میرے پاس، میں تمہارے وجود میں آگ نہیں لگاؤں گا، مجھ سے تمہیں، میرے شر سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہاتھ پکڑنے کی ضرورت کہاں سے پڑے گی ایسی جگہ جہاں صرف لوگ سلام کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جو اس کا اصل میں مقصد ہے۔ تو بھائی جان آپ کدھر قرآن کی آیتوں میں گھس رہے ہیں؟ سلام پر پورا بندہ آپ نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں، آپ تو ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سلام صرف وہ بندہ کر رہا ہے ابھی میرے بھائی جو بھی صرف مسلمان ہوا ہے اور ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا قرآن کے مطابق، اور ان کو کہہ دو کہ یہ تو ابھی صرف مسلمان ہوئے ہیں اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ آیت کا مفہوم ہے، تو اللہ کیٹیگوریکلی بتا رہا ہے کہ مسلمان کا مطلب ایماندار نہیں ہے۔ تو مسلمان سلام کرتا ہے، مسلمان سلام کرتا ہے، اور ابھی اس کا سینہ ایمان سے نہیں بھرا، ابھی صرف اس کا جسم، ابھی صرف اس زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ رہا ہے۔
تو یہ صرف کلمے کی وجہ سے اس کو یہ ڈیکلیریشن دینی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو اے مسلمان میں تیرا بھائی ہوں، اور مجھ سے تیری طرف صرف امن ہے، خیر ہے، سلامتی ہے، مجھ سے تیری طرف، میرے ہاتھوں سے، میرے پیروں سے، میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے کانوں سے، مجھ سے تیری طرف خیر ہے۔ یہ مسلمان کا درجہ ہے اسلامی طور پر۔ یہ جو 3 کیٹیگریز آپ نے بتائی ہیں یہ ایمان کی کیٹیگریز ہیں۔ سب سے کم ایمان والا وہ ہوگا جو دل سے برا سمجھے گا۔ یہ ایمان کی کیٹیگریز ہے، تینوں کی تینوں۔ یہ جھگڑے کی کیٹیگریز نہیں ہیں، یہ بازار میں جھگڑا پیدا کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ایمانداروں کی شرائط ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، جن کے پاس ایمان ہے، یہ ایماندار کی شرط ہے، مسلمان کی نہیں، ایماندار کی، جس کا سینہ ایمان کے نور سے بھرا ہے، اس کو یہ کہا ہے۔ تو کیا کہنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس کو مخاطب ہوں؟ آخر میں بتا رہے ہیں نا ایمان کی نشانی، تو بتا رہے ہیں نا کہ میں کس کو مخاطب ہوں۔ میں مسلمان کو مخاطب نہیں ہوں، میں ایماندار کو، مومن کو مخاطب ہوں۔ تو آپ پہلے مسلمان تو بنیں، پہلے سچ مچ میں اس کو السلام علیکم تو کہیں، ہیلو کی جگہ۔ تو جب آپ السلام علیکم سچ نہیں بول رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ منہ سے اس کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، آنکھوں سے اس کو حسد سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ ابھی گاڑی میں جا کے اس کی غیبت کریں گے دوسرے بندے کی۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ پہلے یہ تو کرو بھائی، انسان کو اچھا انسان تو بناؤ۔ میں نے آپ کو مثال دے کے کیا سمجھایا کہ آپ راجہ بازار میں جا کے ان سارے جھگڑالو لوگوں کو کہیں کہ کل سے ذرا اس آیت کو پریکٹس کرو، تو کیا ہوگا وہاں پہ؟ کیا ہوگا وہاں پہ؟ آپ بتائیں۔ مار پیٹ چل رہی ہوگی، کیاس ہوگا کیا؟ تو پھر سوال تو پھر اصل میں یہ ہوا کہ ایمان آج تک ہر جس دکاندار کے پاس گئے، جس دکاندار کے پاس گئے، وہ الٹا سیدھا بول کے جائز ناجائز منافع نہیں آپ سے لیتا، لیتا ہے، اس کا ہاتھ روکتا ہے؟ نہیں اس کا ہاتھ کسی نے روکا ہے آج تک؟ نہیں نہیں روکا نا۔ تو بس یہی شاید یہ آیت جو ہے نا بس یہاں تک ہی اپلائی ہوتی ہے، یہ جو حدیث ہے یہ یہیں تک اپلائی ہوتی ہے، یہ بس باتیں ہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمان کی درجات کی مجھے ایک بات ویسے ہے، بات بتائیں، دنیا کو پتا ہوتا ہے ہمارے آٹے میں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ پورے پاکستان میں کوئی مومن نہیں ہے نا اس کا ہاتھ جا کے روکے، اس کا کوئی مومن دکاندار نہیں ہے، گاہک نہیں ہے اس کا کوئی مومن، ایک بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ ملاوٹ والا آٹا بک رہا ہوتا ہے، ہزاروں لوگ وہاں سے خرید کے جا رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہے نا۔ کتنا بڑا گناہ ہے ملاوٹ۔ تو یہ جو باقی سارے لوگ یہ حدیث کو پریکٹس کر رہے ہیں نا، بس وہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو پریکٹس کرنے کا جو پری ریکوزٹ ہے وہ تو آپ پورا کر ہی نہیں سکتے۔ یار تم نے آج تک کبھی زندگی میں اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک مسلمان نے ایک ملاوٹ کرنے والے دکاندار کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تو میرا مسلمان بھائی ہے، میں نے تجھے ملاوٹ نہیں کرنے دینی، یہاں تک کہ پولیس آ گئی اور ملاوٹ کرنے والے کو پکڑ کے لے گئی؟ آج تک کبھی سنا ہے؟ 50 سال تمہاری عمر ہے، آج تک کبھی سنا ہے؟ تو بس بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ جگہ ہے نا یہ اس حدیث کو پریکٹس کرنے کی، وہ جگہ ہے۔
آج تک کبھی سنا ہے؟ وہ جگہ بھائی، تم کیا خرابی کر رہے ہوگے جو تمہیں کو پکڑ کے آ کے روکے گا؟ تم کر کیا سکتے ہو؟ شریف آدمی ہو سر سے پیر تک. تم سے تو یہ لال بتی والا اشارہ ٹوٹتا ہوگا، دائیں بائیں دیکھتے ہو کہ کہیں پولیس نہ ہو آگے پیچھے، لو جی آج کام خراب ہو گیا. تو تمہیں تو سارے پکڑ لیتے ہیں نا. ہاں تو اس کو پکڑے نا جو واقعی میں قرآن میں لکھا ہوا گناہ کر رہا ہے. تمہاری تو شیپ دیکھ کے تمہارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو بس اتنا سا ایمان ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کنوینئنس کا مذہب ہے میرے بھائی. یہ اللہ کا مذہب نہیں ہے، یہ وہ مذہب ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے. تو ان چیزوں سے میں نظریں چرا لیتا ہوں جو میرے لیے بھاری ہیں، اور ان چیزوں کے میں پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں کہ بھائی یہ کلین شیو ہے تو یہ میرے قابو چڑھ جائے گا، تو اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، تو یہ آدھا گھنٹہ سنتا رہے گا، میں اس کو عربیاں سناتا جاتا ہوں، یہ سنتا جائے گا یہاں پہ بیٹھ کے، مجھے معتبر سمجھے گا. ہم اللہ کے دین سے عزت کماتے ہیں. ہمارے دور میں یہ ایک ٹھیا ہے، اس سے کمائی ملتی ہے. کیا کہا؟ اس سے کمائی ملتی ہے. عزت بھی ایک کمائی ہے. جب تمہارے اندر ایمان جاگے گا اور تمہارا دین تمہارے لیے نور بن جائے گا تو تمہیں نور کی کمائیاں اور نور کے خرچے پتہ لگیں گے. عزت بھی ایک کمائی ہے. یہ انرجی کی کمائی ہے، انرجی کمائی جاتی ہے، یہ بھی ایک کمائی ہے. محبت کیا ہے؟ ایک انرجی ہے نا. دو انسانوں کے بیچ میں ایک تعلق ہے، کسی کو نظر تو نہیں آتا، ایک انرجی ہے، یہ کمائی جاتی ہے. لوگوں کو شہرت کا شوق ہوتا ہے، سارے لوگ مجھ کو دیکھیں. یہ ایک خوراک ہے جو تمہارے اندر جاتی ہے. جس طرح لوگوں کو پیسے کی بھوک ہوتی ہے، اسی طرح لوگوں کو عزت کی بھوک ہوتی ہے. یہ ایک کمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ میرے دین سے کوئی کمائی کرو. منع کیا ہے کہ تم نے دنیا میں لوگوں سے ایک انرجی جمع کر لی. ایک عالم تھا، وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا کتنی امپورٹنٹ ہے. اتنا علم لے کے گیا اللہ کے پاس، اس نے کہا تم نے دنیا کمائی ہے اس سے، ایک انرجی حاصل کی ہے اس سے. ایک آدمی شہید ہو گیا، مفہوم میں سمجھا رہا ہوں، شہید ہو گیا، جان دے دی. اللہ نے کہا تم عزت کمانا چاہتے تھے، تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہاری تعریف کریں، تمہاری نیت یہ تھی، تم بھی جہنم میں جاؤ گے. تم عزت کمانا چاہتے تھے مرنے کے بعد، تمہاری شہادت جھوٹی ہے، جہنم میں جاؤ. ارے بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ جس نے اللہ کے لیے کسی کا ہاتھ روکنا ہے وہ سب سے پہلے ملاوٹ کرنے والے کا ہاتھ روکے. اور ہاتھ روک کے وہاں سے پولیس کو فون کر کے پولیس کو بلائے. تم کس چیز کو مذہب کہتے ہو؟ یہ اللہ کا مذہب ہے کہ جو مجھے سمجھ آتا ہے اس سمجھ کا؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، ان کو اپلائی بھی اللہ تعالیٰ کے طریقے سے کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا. تو یہ ایمان کی نشانی ہے. آپ نے بولی ہیں ٹھیک ہے، ایمان کے درجات ہیں. پہلا درجہ کون سا ہے؟ آپ ہاتھ سے روکیں گے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ آپ زبان سے روکیں گے. تیسرا درجہ کیا ہے؟ دل میں برا سمجھیں گے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ مسلمانیت کی کہ ایمانیت کی؟ ایمان کی. مسلمان کو تو میں سیدھے سا کہتا ہوں کہ میرے بھائی تم صرف السلام علیکم ہی سچ مچ کہہ دو کہ تمہاری آنکھیں بھی مجھے یہی کہیں.
تم باقی چھوڑو، تم صرف مجھے سلام ہی سچا کر دو. ٹھیک ہے، سلام کرنے کے فوراً بعد میرے کپڑے نہ دیکھو، سلام کرنے کے فوراً بعد میرا قالین نہ دیکھو، سلام کرنے کے فوراً بعد یہ نہ سوچو کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، تو یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہاں سے. تو مجھے سلام ہی سچا کر دو کہ تیرے جسم سے مجھے سلامتی ہے، تو مجھے سلام ہی سچا کر دو اس دور میں. تو اتنا ہی کر دے، باقی چھوڑ دے سارا کچھ. کیا کہا؟ تو یہی کر لے، باقی چھوڑ دے، یہی بہت ہے. میں تمہیں سچ بات بتا رہا ہوں، میں تمہیں جھوٹ نہیں کہہ رہا. کوئی مجھے سچا سلام کر دینا، میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں اس کے لیے. ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں. میرے دل میں سے دعا نکلے اس کے لیے. چھوڑو یار، کیا چیزیں پوچھتے رہتے ہو میرے سے. نظر نہیں آ رہا کہ یہ دین خدا یہ کیا تھا؟ یہ جنت کا عکس تھا زمین پہ، اور یہ کیا بن گیا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ وہ دین تھا، اس میں اتنی محبت تھی، انس تھا، یقین تھا، تقویٰ تھا، شرافت تھی، پرہیز تھا، انکساری تھی، کہ چلتا ہوا مومن دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. اور اب تم دیکھ نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے. اب وہی پاک صاف بچہ ماں کے گھر پیدا ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 12 سال کا ہوتا ہے. یہ فون کی وجہ سے، ٹی وی کی وجہ سے باقی دنیا اس کے سامنے کھلتی ہے. سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کے دین کا انکار کرتا ہے. اس کا دل نہیں مانتا کہ یہ سچ بول رہے ہیں. تم دیکھیں گے کتنی تیزی سے لوگ اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے مذہب کو چھوڑ رہے ہیں. تم سمجھتے ہو وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں؟ وہ اسلام نہیں چھوڑ رہے، وہ اپنے ماں باپ کا مذہب چھوڑ رہے ہیں. خدا کی قسم، وہ اپنے ماں باپ کا مذہب چھوڑیں گے، ان کو کوئی مومن ملے گا اور وہ پھر مسلمان ہو جائیں گے. کیونکہ دوبارہ ان کا دل گواہی دے گا کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ میرا دل بھی یہی کہہ رہا ہے. یہ کوئی لوگ اسلام نہیں چھوڑ رہے. یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تم سنتے ہو یہ ماڈرن بچے سارے خراب ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ. کوئی اسلام نہیں چھوڑ رہا، ماں باپ کا مذہب چھوڑ رہے ہیں. کیا کہا؟ ماں باپ کا مذہب چھوڑ رہے ہیں، اسلام نہیں چھوڑ رہے. چھوڑ ہی نہیں سکتے بھائی. چھوڑ ہی نہیں سکتے. جانوروں نے نہیں چھوڑا آج تک، پتھروں نے نہیں چھوڑا خدا کی تصویر، درختوں نے نہیں چھوڑی، ستاروں نے نہیں چھوڑی. تو یہ روحیں کیسے چھوڑیں گی؟ ان کا دل جو ان کو بتا رہا ہے کہ فطرت کیسی ہونی چاہیے، اور ان کے ماں باپ جو ان کو بتا رہے ہیں، اس میں فرق ہے. اس لیے چھوڑ رہے ہیں. اور جب انہی لوگوں کے امام آئیں گے اور وہ اصلی دین دوبارہ نافذ کریں گے، تو یہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اور جب آخرت گزر رہی ہوگی ہمارے اوپر، تو ایسا ہوگا، تم دیکھو گے. میں تمہیں ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، تمہارے سامنے ہوئی ہے. سارا پاکستان اپنے جرنیلوں کو چھوڑ رہا تھا نا، چھوڑ رہا تھا. ان کا دل کہہ رہا تھا یہ صحیح جرنیل نہیں ہے. ہاں جی. پھر ایک جرنیل آیا ابھی،
اس نے وہ کیا جو جرنیل کو کرنا چاہیے، تو کتنا قابل تعریف ہو گیا، کیونکہ وہ اپنا کام کر رہا ہے صحیح. وہ صرف ٹوپی پہن کے جرنیل نہیں ہے، وہ دل سے جرنیل ہے. سارا پاکستان پہچان رہا ہے؟ نہیں پہچان رہا. تو یہی لوگ ہیں نا، اس جنگ سے پہلے اسی ملک کے اندر یہی لوگ، جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جب وقت آئے گا تو یہ صحیح جرنیل نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، تو پتہ نہیں تھا، تو ناپسند نہیں کر رہے تھے. لیکن جب انہوں نے کر کے دکھایا کہ ایسے کرتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عزت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ تو جب کوئی اپنا کام صحیح طریقے سے کرے گا تو کیوں نہیں اس کو عزت ملے گی؟ تو اسلام بھی ایک کام ہے نا، یہ کام ہے. تمہارا دین تم سے ڈیمانڈز کرتا ہے، کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو تم جب یہ کام صحیح طریقے سے کرو گے تو تمہارا بچہ کیوں نہیں تمہارے پیچھے چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ وہ کیوں نہیں تمہارے دین پہ چلے گا؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تم مجھے سلام تو ٹھیک کرو. تم میرے پہ سچ مچ سلامتی تو بھیجو. پھر آگے بھی دیکھ لیں گے. سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح مطلب یہ تو یہ وہی والی بات ہے، ہمیں نظر آتا ہے آج کل کہ لوگ علم جھاڑنے آ جاتے ہیں، اپنا نصیحت کرنے آ جاتے ہیں، اور آپ کو ان کی اپنی زندگی کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ خود کس کھاتے میں ہے کہ یہ. تو اس کا مطلب ہے وہ دین کو خود پرستی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ان کو بندہ پھر ریئیکٹ کیسے کرے؟ ان کے ساتھ خاموش رہو، ان کو کہ لکم دینکم ولی دین. آپ کیوں اپنے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں؟ جس بندے پر اعتبار نہیں ہے اس کی بات نہ سنیں، اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں. جس بندے پر اعتبار نہیں ہے اس کی بات نہ سنیں. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، میں نے ساری زندگی اس کو پریکٹس کیا، اور چونکہ میں اسپریچولیزم کا اسٹوڈنٹ ہوں، سب سے زیادہ اس کو میں نے مذہب پہ پریکٹس کیا، کیونکہ میری فیلڈ ہی ہے، انہی لوگوں سے ملنا جلانا ہوتا تھا. ان کی بات ہی مت سنیں جو. ہاں، بات بدل دیں، کوئی اور بات کریں، بدتمیزی نہ کریں آبویسلی، لیکن بات پلٹ دیں. اگر اعتبار نہیں ہے بندے کی بات نہ سنو. دیکھیں، ہمارے معاشرے کا نا ایک پرابلم ہے، یہ ڈیفالٹ پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو دین ہے وہ اس زبان میں ہے جو زبان آپ کی مادری زبان نہیں ہے. یہ اللہ کو بھی پتہ ہے، وہ اس لیے آپ سے پیار بھی کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ آپ کا ایک ڈیفالٹ پیٹرن ہے، ایسے سمجھ لیں. تو آپ تک خبریں ساری کی ساری لوگوں کی زبانوں سے پہنچی ہوئی ہیں. جب آپ عربی کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کلچر، جس طرح آپ ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں.
تو آپ پر وہ کیفیات نہیں طاری ہوتی. زیادہ سے زیادہ میں نے جو عام طور پہ اس قرآن کی تلاوت کا اثر بندے پر دیکھا وہ رونا شروع کر دیتا. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ واہ مجھے یہ کیا نقطہ سمجھ آیا آج مجھے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب سمجھ آیا, آج مجھے سورہ مزمل کی پہلی 5 آیتوں کا مطلب سمجھ آیا. تو آپ کا جو دین کا علم ہے وہ ہمیشہ محدود رہتا ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ یہ آپ کی مادری لینگویج نہیں ہے. تو بس تھوڑا سا ادھر سے سن لیا, تھوڑا سا ادھر سے سن لیا, تھوڑا سا ادھر سے سن لیا, اس میں یہ کنفیوژنس پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ایمان آپ کا دل نرم کر دے گا, آپ کی طبیعت ہر وقت معافی پہ مائل ہو جائے گی. اسلام کا مقصد پورے معاشرے کو کوتوال بنانا نہیں ہے, ہر بندے کو پولیس بنانا نہیں ہے کہ وہ ہر بندے کا ہاتھ پکڑ کے چلتا پھرتا رہے. یہ مقصد ہی نہیں ہے. مقصد السلام علیکم ہے. مقصد ہے کہ ایک پرفیکٹ اسلامی معاشرے میں کوتوالی سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مار رہے ہیں, ان کے پاس کام ہی نہیں ہے. صدقہ واپس اس گھر میں آ رہا ہے جہاں سے چل کے گیا تھا. کیونکہ سارے اس لیے نہیں کہ غربت نہیں ہے, یہ تمہیں غلط سمجھایا کسی نے کہ غربت نہیں تھی اس لیے صدقہ واپس آتا تھا. سخاوت اتنی تھی کہ صدقہ واپس آتا تھا. ہر بندے کا دل, مومن کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ غریب سے غریب بھی کہتا تھا کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ غریب ہوگا. آج کی روٹی پڑی ہوئی ہے نا, کل کا اللہ مالک ہے, آگے دے دو. غربت کی طرف کب ختم ہوئی ہے اسلامی معاشرے میں؟ دیکھو نا, تمہیں پڑھانے والے کو اسلام کی نیت ہی نہیں پتا, تو وہ اپنے جو اس کو سمجھ آ رہی ہے وہی پڑھائے گا نا تمہیں, اور کیا پڑھائے گا. تو کیا وہاں پہ کوئی 4 منزلہ گھر بنے ہوئے تھے اس لیے صدقہ واپس آ رہا تھا؟ عجیب, نہ تاریخ پتہ ہے, نہ کچھ پتہ ہے, نہ کچھ پتہ ہے. نہ اسلام کی روح کا پتہ ہے. خود دنیا دار ہیں تو ظاہر ہے پھر پیسہ ہی بڑا ہوگا نا, اس لیے صدقہ واپس آ رہا تھا. جس کا اپنا دل یہ ہے کہ بھائی پیسہ ہوگا تو خوشیاں ہوں گی, تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ بھائی اگر صدقہ واپس آ رہا تھا تو ہر بندہ جو ہے اس کو مطلب اس کے بستر کے نیچے جو ہے وہ 50,000 اشرفیاں پڑی ہوئی تھی, تو وہ حقارت سے 3 درہم کو دیکھتا تھا جو صدقہ کہیں سے آیا تو کیا پھینک اس کو باہر. یہی ہے نا تمہارا معاشرہ. تو بس انہوں نے اور کیا کہنا تھا, یہی کہنا تھا نا. ارے گہرائی سے جب سٹڈی کرو گے اس کو تو سمجھ آئے گی کہ سخاوت اتنی بڑھ گئی تھی. آسانی تھی لیکن اتنی نہیں تھی کہ صدقہ گھومتا پھرتا واپس آ جائے. حضرت عمر کے دور کی بات ہے نا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر پہ لے جا کے نہیں دیتے تھے, تو تھی نا غربت کہ اپنے کندھے پہ لے کے جا رہے تھے. کتنے واقعات ہیں. یہودی سڑک کے اوپر بھیک مانگ رہا تھا بڑھاپے میں, تو اس کو بھی وظیفہ لگا کے دیا. تو غربت تھی تو بھیک مانگ رہا تھا نا, تو پھر صدقہ گھوم کے واپس کیسے آتا تھا؟ معاشرے کی سخاوت کی وجہ سے, جنراسٹی کی وجہ سے, جمع کرنے کی وجہ سے نہیں. ان کے گھر 300 مرتبانوں اور گلدانوں سے نہیں بھرے ہوئے ہوتے تھے. ہر گھر دکان نہیں بنا ہوا تھا ہماری طرح. دیکھتے نہیں ہو اپنے گھروں کو, ہر گھر بھاڑا نہیں ہے, نہیں ہے.
جو باڑے کا سامان ہے سارا تمہارا گھر اسے بھرا نہیں ہوا؟ الماریاں کھولتے گڑب 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 کر کے چیزیں نہیں گر رہی ہوتی؟ تمہارے گھر میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا؟ اگر تمہاری بیوی کپڑے نہ نکالے تمہاری الماری میں سے تو تم جاتے ہو کنفیوز نہیں ہو جاتے کہ کون سی شرٹ اور کون سی پینٹ؟ اتنی پڑی ہوئی ہے نا اندر. تو بس تم پھر اس وقت کی تم یہی انٹرپریٹ، تمہاری اگر معاشرہ ایسا ہے جمع کر کر کے یہاں پہنچ گیا ہے تو وہ اس کو انٹرپریٹ یہی کرے گا نا کہ اچھا بھائی ان کا گھر اگر ہمارا اتنا بھرا ہوا ہے اور ہمارا تو صدقہ باہر نہیں واپس جاتا تو ان کا تو ٹپک رہا ہوگا ہر جگہ سے مال ہی مال. تو انسان اپنی سمجھ کے مطابق بات کو سمجھتا ہے. اگر میں اس حساب سے دیکھوں تو سوسائٹی تو دور کی بات ہے، ہمیں تو انڈیویجول کو اپنی پڑی ہونی چاہیے. ابھی تو آپ نے قیامت کے دن یہی کرنا ہے نا، نفسی 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 جو سارے کریں گے. تو آپ ابھی کیسے سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس بات سے آزاد ہیں؟ وہ کون سا مسلمان ہے متقی ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو اپنی نہیں پڑے گی؟ مجھے وہ بندہ دکھاؤ جو سچ مچ میں عبداللہ ہے، جو سچ مچ میں اللہ کا بندہ ہے اور اس کو صبح سے لے کے رات تک اپنی نہیں پڑی. یعنی کہ سوال پر یہ ہوا کہ جب یہ برائی کو روکنے کی بات آتی ہے تو یہ تو پھر ایمان کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کرتے ارے ہیں یا میرے کیا؟ بھائی، جو عبداللہ ہوتا ہے نا ہوں اس کے لیے قیامت ایسے ہوتی ہے جیسے یہ ہم محفل کر رہے ہیں، یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں، اس کی قیامت اتنا نزدیک ہوتی ہے. وہ قیامت سے سہما ہوا ہوتا ہے. اس لیے اتنا زیادہ حق پرست ہوتا ہے. تم پر قیامت ایک دن آئے گی، اس پر روز گزر رہی ہوتی ہے. اس کا جو ہر فیصلہ ہوتا ہے نا، میں نے تمہیں سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں نے تم پہ غصہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں نے تمہیں پیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ ہر فیصلہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ قیامت کا فیصلہ ہے. ایک دن اس فیصلے کے بارے میں میرے سے پوچھا جائے گا. تو وہ سارا دن قیامت میں ہوتا ہے. قیامت ایک سیکنڈ کے لیے اس پر سے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ خدا کے سامنے کوئی کہانی نہیں پوچھی جائے گی میرے سے، یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہی پوچھا جائے گا. وہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، کسی اور بندے کی زندگی نہیں ہے، وہ کوئی اور کہانی نہیں ہے، وہ یہ ابھی جو ہو رہا ہے، ابھی جو ہو رہا ہے یہ پوچھا جائے گا. تو جتنا اس کو اللہ کا رستہ آتا ہے، میں یہاں پہ دین کا لفظ نہیں، رستہ آتا ہے، تو اس کو فطرت میں سب صاف سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ہلکی سی بات اس طرح کہہ دی اپنی بیوی کو تو یہ گناہ ہے، اور یہ ہلکی سی بات میں نے ایسے پہ اپنی بیوی کو کہہ دی تو یہ ثواب ہے. تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے ہاتھ استعمال کر رہا ہوتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے پیر استعمال کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے دونوں فرشتے بہت زیادہ مصروف ہیں اور اللہ سامنے ہے تو محشر ہے. اگر متقی ہے تو محشر میں ہے. اس لیے اس کے اوپر خشیہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے ڈر سے کانپتا رہتا ہے، کیونکہ اس پہ محشر طاری ہو جاتا ہے.
کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور حساب لکھا جا رہا ہے. وہ اتنے شدید اپنے رب کے دھیان میں ہوتا ہے کہ اس کو محشر کا مطلب پتہ ہوتا ہے. اس کے لیے زمانے کا پردہ پھٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ چکے ہوتے ہیں. اس کا آسمان سرمئی ہو چکا ہوتا ہے. اس کا سورج اور چاند مل چکے ہوتے ہیں. اس کا آسمان پھٹ چکا ہوتا ہے. نظام بغیر آسمان کے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے زمین پہ کوئی جاہ پناہ نہیں ہے. میں جتنی بڑی سرنگ کھود لوں، جتنا مرضی رضائی کو سر کے اوپر کر لوں، جتنا مرضی اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹ لوں، جتنے مرضی بڑے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤں، میں اب کہیں پہ بھاگ نہیں سکتا. اب میرے جسم پہ صرف 2 کپڑے رہ گئے، 2 چادریں. میرے کپڑے اتر چکے ہیں اور یہی جہاں ہے جس کا حساب میں نے دینا ہے. یہی جملے ہیں، یہی آوازیں ہیں، یہی سوچیں ہیں، یہی غیبتیں ہیں، یہی جھوٹ ہیں، یہی حسد ہیں. انہی سب کا میں نے جواب دینا. یہی بیوی ہے، یہی بچے ہیں، یہی دوست ہیں، یہی جانور ہیں، یہی پرندے ہیں، یہی گھاس بھوس ہے. تو وہ کہتا ہے زندگی بھی ابھی ہے، فیصلہ بھی ابھی ہے، خدا بھی یہی ہے تو حساب بھی یہی ہے. تو وہ لوگ ہاتھ نہیں پکڑتے. وہ لوگ خدا کو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی جگہ لے جا جہاں مجھے کسی بندے کا ہاتھ نہ پکڑنا پڑے، کیونکہ اگر میں نے غلط پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ تو وہ اپنے سارے جلال کے ساتھ اس بندے کا وکیل بن کے میرے سامنے آ جائے گا. تو اس دن میں کیا کروں گا؟ تو وہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ منصف کے منصب پہ میں نہیں بیٹھ سکتا. میں تیرا بڑا کمزور بندہ ہوں. حق اور باطل کا فیصلہ کرنا تجھے ہی زیب دیتا. بندے تو تیرے سارے کمزور ہیں. تو سب کے سب محشر میں سے گزر رہے ہیں، بس ان کو پتہ نہیں ہے. ایک دن حساب ہوگا. اگر تم ذہین ہو تو حساب تو ہو رہا ہے. تو وہ حساب پہ رحمت کو فوقیت دیتے ہیں اور حساب سے ڈرتے ہیں، لیکن حساب سے غافل نہیں ہوتے رحمت کی وجہ سے. ان کو پتہ ہوتا ہے مغفرت کی ایک حد ہے. مغفرت کی ایک حد ہے.
اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس میں خدا نخواستہ میرے سامنے والا مظلوم ہو گیا تو اللہ تو اس کی طرف سے آئے گا. یہ مغفرت کی حد ہے. اس حد کو کبھی کراس نہ کرو، کیونکہ پھر دوسرے کا وکیل اللہ ہے. اور پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں.